إن الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحه. گرامی قدر معزز بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنیں، آج عید مسرت فرت و شادمانی کا دن ہے. آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کا دن ہے. آج کا دن سال کے 365 دنوں میں سب سے مبارک، سب سے مقدس اور سب سے عظمت والا دن ہے. حتیٰ کہ آج کا دن یوم جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے. آج کا دن جمعہ کے دن سے بھی بہتر دن ہے. مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آج کا دن یعنی عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت و فضیلت والا دن ہے. گویا آج کا دن دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل اور مقدس دن ہے. دلیل سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کو، یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو، یوم النحر 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القرن، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظمت اور مقدس اور بابرکت دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، 10 ذوالحجہ ہے یعنی آج کا دن. تو سب سے عظمت اور فضیلت والا دن یوم النحر ہے وہ یوم القرن، اور اس کے بعد یوم القرن یعنی مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے یعنی 11 ذوالحجہ ہے. آج کا دن سب سے اہم اور فضیلت والا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہی کے دن مسلمانان عالم سید الموحدین اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی تجدید کرتے ہوئے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر قربانی کریں گے. اسی لیے آج کا دن سب سے عظمت و فضیلت والا دن قرار دیا گیا. قربانی کہتے ہیں جانور ذبح کرنے کو جو صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے دن کیا جائے، جس کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر منحصر ہے. اللہ تعالی نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 36 میں بیان فرماتا ہے: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تقوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سینے کی طرف اشارہ کر کے التقوی ہاؤنا، تقوی یہاں. تو قربانی کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوی پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو تمہارے قربانی کے گوشت اور اس کے خون نہیں پہنچتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. تو تمام عبادات کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت ضروری ہے.
لہذا کوئی ریاکاری یا تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہو کہ لوگ یہ کہے کہ فلاں نے بھی قربانی کی ہے، کوئی آدمی 50,000 والے بکری کی قربانی اس لیے کرے تاکہ ہماری شہرت ہو، تعریف ہو، لوگ مجھے واہ واہ کہے، تو ایسی صورت میں ثواب ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ ارادہ ہو تو ضروری ہے کہ آدمی جو بھی جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کے لیے قربان کرے، اور دل سے یہ ارادہ کرے کہ اے اللہ ہم تو تیرے راہ میں بظاہر ایک معمولی جانور قربان کر رہے ہیں، اگر تیرا حکم ہو تو ہم اپنی جان بھی، ہم اپنے مال بھی تیرے راہ میں قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا جانا، مارا اللہ سب تیرے لیے ہے اور تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ اس لیے سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ قربانی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ یکسو ہو کر اس کے طرف کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز، میری ساری عبادات، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لک، اس کا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اس کے بعد آدمی کہے اللہم منک ولک، اے اللہ یہ میرے جانب سے ہے، ولک اور تیرے لیے ہے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میرے جانب سے اور میرے گھر کے لوگوں سے اللہ تو قبول فرما۔ اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرے۔ تو قربانی کی دعا یہ ہے، یاد رکھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد کہے اللہم منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اگر دوسری کے جانور آپ قربانی کر رہے ہیں تو کہے اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں، یعنی اس آدمی کا نام لیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آئیے اب قربانی کے جانور ذبح کرنے کا ایک بہترین طریقہ، ایک اصول، ابدی اور دائمی اصول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے آپ کی خدمت پیش کر دوں تاکہ آپ اس کا خیال رکھیں اور قربانی پر ظلم نہ کریں، جیسا کہ عام طور پر لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی جانور پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ لیکن کتنی بہترین ادب، کتنی بہترین تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا ہے۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، ہر چیز کے ساتھ ہر چیز پر احسان کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی انسان کو قصاص کے بدلے یا کسی وجہ سے قتل کرو تو اسے تڑپا کے قتل نہ کرو۔ بعض جگہ لوگ قتل کرتے ہیں تو قتل کرنے سے پہلے اس کی انگلیوں سے ناخن کو نکال لیتے ہیں، الیکٹرانک شاک لگاتے ہیں، یا اس کے آنکھ کان وغیرہ کاٹ لیتے ہیں یا مسئلہ کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی نہیں، قاتل کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، البتہ یہ کہ انہوں نے بھی مقتول کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو، لیکن اگر نہیں کیا ہے تو کسی کو اس طرح تڑپا کے قتل کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقہ سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھی طریقہ سے ذبح کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ الشَّفْرَةَ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَ، اور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَ، اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ ایسا نہیں کہ جانور آپ نے پٹک دیا ہے، اب کہیں ارے چھری لاؤ، ارے یہ چھری تیز نہیں ہے، دوسری چھری لاؤ، ارے رسی لاؤ، ارے اس کے پاؤں کو پکڑو، ارے گڈھا کھودو، یہ سب نہیں، بلکہ یہ سارے کام جانور کو زمین پر پٹکنے سے پہلے کرنا چاہیے، اس سے جانور کو اذیت ہوتی ہے۔ تو یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عام جانوروں کے تعلق سے ہے، یعنی کبھی بھی آدمی جانور ذبح کرے تو اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری تعلیمات کو مد نظر رکھے۔ لیکن یہ جانور جسے ہم ذبح کرنے والے ہیں، اللہ اللہ، یہ تو قربانی کے جانور ہیں۔ عام دنوں میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو، مقصد ہوتا ہے گوشت کھانا یا بیچنا، یا گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تب ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، یہ جانور جسے ہم ذبح کرنے والے ہیں یہ تو قربانی کے جانور ہیں۔ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی خاطر، لوگوں کو گوشت کھلانے کے لیے، دوستوں احباب کو کھلانے کے لیے، خود کھانے کے لیے، محتاجوں کو کھلانے کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت یا اس کے کھال وغیرہ کو بیچنا حرام ہے، حتیٰ کہ قصاب کو بھی بطور اجرت دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لہذا ان جانوروں کو لہذا دیگر جانوروں کے بنسبت اس طرح کے جانور پر احسان کے پہلو کو زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلے ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو لوگ مارتے پیٹتے نہیں۔ عام طور پر جانور جب بدماشی کرتے ہیں تو لوگ مارتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں، مارتے تاکہ وہ قابو میں رہے۔ لیکن ہمارے بڑے پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں ذبح ہونے والے ہیں، لہذا اس کو نہ مارو، اس کی خوراک کو وقت پر مہیا کرو۔ یعنی قربانی کے جانور کو وہ احترام کیا کرتے تھے۔ تو خیر، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تعلیمات دی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ملحوظ رکھیں۔ پہلی چیز یہ کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لی جائے، کن چھری سے جانور ذبح نہ کی جائے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک جانور کو غور سے توجہ سنیں اور یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ جس طرح سے ہم کو، آپ کو اپنی جان عزیز اور پیاری ہے نا، اسی طرح جانور کو بھی اپنی جان پیاری ہے اور عزیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے دن جانور اداس رہتے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار رہتی ہیں، رونگٹے کھڑے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب عنقریب ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد جب جانور کے جسم سے پورا خون نکل جائے اور جب وہ بہروح ہو جائے تب اس کے گوشت کو کاٹا جائے۔ ابی داؤد کتاب الصید کی روایت میں ہے کہ جس جانور کا گوشت اس حال میں کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے، یعنی کاٹا ہوا گوشت حرام ہے۔ لہذا جانور ذبح کرنے کے بعد کچھ دیر چھوڑ دیں، جب آپ احساس کریں کہ جانور بے روح ہو چکا ہے، اس کے جسم سے خون نکل چکا ہے، تب اسے کاٹیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی کس طرح سرزنش کی جو اپنا پاؤں جانور کے گردن پر رکھا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم لوگوں کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جس نے اپنا پاؤں بکری کے گردن پر رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا۔ پاؤں بکری کے گردن پر تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا، اور بکری اس کی طرف حیرت اور خوف و دہشت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو زمین پر پٹکنے سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اس کو کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے، ایسا کرنا جانور پر ظلم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو تعلیم، جو ادب، جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے تعلق سے دی ہے، بتائی ہے، ہم اس کو ملحوظ رکھیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اب اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم مسلمان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، گناہوں میں سرتپا ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ آج کے دن یہ سارے تیرے بندے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، عاجزانہ اور خاکسانہ طور پر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تجھ سے اے میرے مولا اپنے گناہوں کی تلافی کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنا دیدار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، جو بھائی بہن میں نمازی ہے اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر خیر اور نیکی کے کاموں میں ثبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما۔